یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج جمعہ 13 اکتوبر سال 2023 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کی علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ کوئٹہ قابض وحشی قاتل فورسز نے 4 نعشیں مردہ خانے میں رکھوا دیں۔ بولان میں فوجی آپریشن، ہیلی کاپٹروں کی شیلنگ۔ کیچ ڈیرہ بگٹی پاکستانی فورسز اور مسلح افراد نے 6 افراد کو جبری لاپتہ کر دیا۔ سرمچار مسعود احمد کو ان کے شہادت پر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں BLA۔ بولان فوجی افسر ساتھی سمیت مسلح افراد ہاتھوں لاپتہ۔ بابائے بلوچ خیر بخش مریض سردار عطا اللہ خان مینگل اور غوث بخش بزنجو کے سیاسی رفیق بزرگ سیاستدان بابو عبدالحق محمد شاہی کی 21ویں برسی 12 اکتوبر کے روز نہایت عقیدت و احترام سے منائی گئی۔ قابض پاکستانی آرمی چیف نے ڈیتھ اسکواڈ سربراہ شفیق مینگل کو مینگل قبائل خلاف مورچہ خالی نہ کروانے کا یقین دلایا ہے۔ ذرائع سے 30,000 لوگ نقل مکانی کر چکے ہیں۔ BNP کا پریس کانفرنس۔ BSO کا کونسل سیشن اختتام پذیر، بالاچ قادر چیئرمین سمت سیکرٹری جنرل منتخب۔ تربت دکی میں بجلی کی طویل بندش خلاف اہل علاقہ کا شدید احتجاج، شاہراہیں بند۔ بلوچستان مختلف واقعات میں 8 افراد ہلاک ہو گئے۔ پاکستانی فورسز نے ٹارچر سیلوں میں اذیت دے کر 4 افراد کو ہلاک کر کے ان کی میتیں چوری چھپے کوئٹہ کے سول ہسپتال پہنچا دیے ہیں، تاہم ان کے بارے معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ وہ کون ہیں۔ پاکستانی فورسز نے کوئٹہ کے مختلف علاقوں زرغون اور مارگٹ سمیت بولان کے مختلف علاقوں میں فوجی آپریشن کا آغاز کر دیا ہے، جہاں جنگی ہیلی کاپٹروں کے علاوہ زمینی فورسز نے حصہ لے کر درندگی کی ہے۔ کیچ میناز بلیدہ میں رات گئے قابض پاکستانی فورسز نے پیر بخش نامی شخص کے گھر پر چھاپہ مار کر خواتین اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد پیر بخش کے نوعمر بیٹے نصرم اور غنی نامی شخص کے نوعمر بیٹے فیروز کو حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا ہے، جس کے بعد وہ لاپتہ ہیں۔ علاوہ ازیں کیچ کے علاقہ تمب دازن کے رہائشی عبدالحق ولد عبدالحفیظ کو پاکستانی قابض خفیہ اداروں نے 2 دن قبل تمب میں واقع دکان پر چھاپہ مار کر اغوا کر کے لے گئے، جس کے بعد وہ بھی لاپتہ ہے۔ اس طرح تمب گومازی سے غفار ولد صادق کو جبری لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ علاقائی ذرائع کے مطابق 2014 میں قابض پاکستانی فورسز نے نوجوان عبدالحق کے چچا اسد کو حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا تھا، جس کے بعد وہ تاحال لاپتہ ہیں۔ ڈیرہ بگٹی کے علاقہ مرو سے 2 افراد کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ لیوی ذرائع کے مطابق اغوا ہونے والے دونوں افراد کا تعلق ڈیرہ بگٹی سے ہے۔ پنجگور بلوچ لبریشن آرمی BLA کے ترجمان جینت بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ پنجگور کے علاقہ کہن زنگی میں 8 اکتوبر 2023 کی شب BLA کے سرمچار سنگت مسعود عرف بالاچ ایک کارروائی کے لیے IED تیار کر رہے تھے کہ اس دوران حادثاتی دھماکے میں شہید ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ عیسیٰ کہن زنگی پنجگور کے رہائشی تھے۔ آپ 1 سال سے زیادہ عرصے سے بلوچ لبریشن آرمی سے منسلک تھے۔ آپ ایک نہایت محنتی اور مخلص ساتھی سرمچار تھے، جن کی کمی شدت کے ساتھ محسوس کی جائے گی۔ علاوہ ازیں ترجمان نے کہا ہے کہ سرمچاروں نے گزشتہ شب کلات کے علاقہ منگچر میں 4 بوز کے مقام پر معدنیات لے جانے والے ایک ٹرالر کو مسلح حملے میں نشانہ بنانے کے بعد نظر آتش کر دیا ہے، جس کی ذمہ داری وہ قبول کرتے ہیں۔ بولان مسلح افراد نے مارگٹ کے قریب ہائی وے کو بلاک کر کے قابض پاکستانی فوجی افسر سفر کرنے والے ایک اور شخص کو چیک کرنے کے بعد حراست میں لے کر روپوش ہو گئے۔ کوئٹہ میں پاکستانی آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور نگراں وزیر اعظم نے بلوچستان ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کرنے بعد حکومت کی جانب سے وڈ میں مورچہ بند فریقین کو 4 دن کی مہلت دی ہے کہ فریقین 23 جون کی پوزیشن پر واپس جائیں، بصورت دیگر 4 دن کے بعد کارروائی کی جائے گی۔ باخبر ذرائع کے مطابق جو مہلت دی گئی اختر مینگل کے حمایتوں کو پیچھے ہٹنے اور مورچے خالی کرنے کی ہے، جبکہ شفیق مینگل کے حمایتی بدستور اپنے مورچوں اور خصوصاً سینگوٹ اور جس زمین کو قبضہ کر چکے ہیں وہاں موجود رہیں گے۔
بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل ملک نصیر احمد شاہوانی نے ایپیکس کمیٹی میں کیے جانے والے فیصلوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وڈ اور بلوچستان کی صورتحال کو خراب کرنے کے خلاف احتجاجی تحریک کا اعلان کرتے ہیں۔ انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ 15 اکتوبر کو بلوچستان بھر میں خواتین اور بچوں کے مظاہرے، 18 اکتوبر کو مظاہرے، 20 اکتوبر کو شٹر ڈاؤن اور 26 اکتوبر کو پہیہ جام ہوگا۔ دکی تحصیل لونی کے علاقہ کلی بختیار خان میں مسلح افراد نے گھر میں گھس کر فائرنگ کی، جس سے وزو ولد ایدو شیرانی مری ہلاک ہو گیا۔ وڈ ڈیتھ اسکواڈ اور مینگل قبائل درمیان فائرنگ میں 2 مسافر شدید زخمی ہو گئے۔ جھل مگسی کے علاقہ گنداوا محل 5 میں سونا خان نامی شخص نے اپنی بیوی زلیخا کو لاٹھی اور ڈنڈوں سے وار کر کے ہلاک کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ مذکورہ قاتل کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ بلوچستان ضلع لورالائی کے علاقہ کمشنر کالونی کے قریب نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ایک بھائی کو ہلاک، دوسرے کو زخمی کر دیا۔ دال بندین میں نامعلوم مسلح افراد نے محمد علم محمدی نامی شخص کو ہلاک کر دیا ہے۔ ضلع پشین کے رہائشی 22 سالہ خدائے دوست کو 2 روز قبل فاطمہ جناح اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں کانگو کی وائرس کی وجہ سے وہ جانبر نہ ہو سکے۔ کیچ کے علاقہ بدوئی بارڈر پر 2 تیل بردار پک اپ حادثے کا شکار ہو گئے، جس کی وجہ سے ان میں آگ لگ گئی، جس میں ایک ڈرائیور جھلس گیا۔ آواران روڈ حادثے میں زلیخا نامی خاتون ہلاک، جبکہ 22 سالہ شخص زخمی ہوا ہے۔ کوئٹہ ایک نوجوان نے جعفر ایکسپریس کے سامنے لیٹ کر زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ ڈیرہ بگٹی سوئی روڈ حادثے میں وزیر علی ولد زرخان نامی نوجوان ہلاک ہوا ہے۔